بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جب غزوہ حنین اور غزوہ طائف مکمل ہو گیا تو اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جس طرح کہ ہم نے پہلے تذکرہ کیا کہ جو حوازن اور ثقیف کے لوگ تھے وہ حنین میں اپنے مال اسباب، اپنے مویشی اور اپنے بچوں کے ساتھ آئے تھے، اور اسی وجہ سے جب حنین کی فتح ہوئی تو مسلمانوں کو ایک بہت بڑا جو ہے وہ مال غنیمت حاصل ہوا تھا۔ اور طائف کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ جب واپس مکہ مکرمہ لوٹ رہے تھے تو اللہ کے رسول نے جیرانہ میں جو ہے وہ قیام کیا، اور جیرانہ میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کئی روز تک مقیم رہے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہو سکتا ہے کہ جو حوازن اور ثقیف کے لوگ ہیں وہ میرے پاس آئیں، اور توبہ کرتے ہوئے جو ہے جب وہ میرے پاس آئیں گے تو ہم کیا کریں گے، ان کا جو مال غنیمت ہے وہ ان کو واپس لوٹا دیں گے۔ جب کافی انتظار کے بعد وہ لوگ واپس نہیں لوٹے، اللہ کے رسول کی جو ہے وہ خدمت میں حاضر نہیں ہوئے، تو اللہ کے رسول نے مال غنیمت کو تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا، اور تقسیم کرنے کا جو فیصلہ کیا تو بہت سارے نئے مسلمان، نئے سردار جو ہے وہ قریش کے اور مکہ کے بہت سارے سردار ایسے تھے کہ جو مال غنیمت کا انتظار کر رہے تھے، تو ایسے میں اللہ کے رسول نے مال غنیمت کی تقسیم شروع فرمائی، اور مؤلفۃ القلوب کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے وہ لوگ جو مسلمان نئے ہوئے تھے یا وہ لوگ جو ابھی اسلام کا انتظار کر رہے تھے، ان کو جو ہے وہ اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے ان کو بہت زیادہ مال غنیمت عطا کیا۔ بہت سارے سردار ایسے تھے جن کو بہت زیادہ مال غنیمت ملا، اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اللہ کے رسول نے جو ہے وہ 40 اوقیہ چاندی عطا فرمائی، جو کہ قریب 6 کلو چاندی بنتی ہے۔ اسی طرح ان کے 2 بیٹے یزید اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی اللہ کے رسول نے اتنا ہی مال عطا فرمایا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے دیگر سرداران قریش اور دیگر سرداروں اور لوگوں میں جو ہے وہ بہت زیادہ تعداد میں مال غنیمت تقسیم فرمایا، اور اتنا مال غنیمت تقسیم فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق یہ بات جو ہے وہ لوگوں میں مشہور ہو گئی کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ اتنا خرچ کرتے ہیں کہ آپ کو غربت کا، تنگی کا، فقر کا کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ اور اسی مال غنیمت کی تقسیم کے دوران تھوڑی سی بدمزگی بھی ہو گئی، اور بعض بدو لوگوں نے اللہ کے رسول کو ایک جو ہے وہ کارنر کی طرف، ایک درخت کی طرف جانے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد جب کافی سارا حصہ تقسیم ہو گیا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اب تم اس طرح کرو کہ جو لوگ جنگ میں شریک تھے ان کی گنتی کرو، اور جو مال غنیمت بچا ہے وہ ان میں تقسیم کر دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، لوگوں کو گنا گیا تو ہر ایک مجاہد کے حصے میں 4 اونٹ آئے تھے، اور جو شاہ سوار تھا اس کو 12 اونٹ ملے تھے۔ یہ جو ہے وہ اونٹ اور مال غنیمت ان کے مقابلے میں بہت کم تھا جن کو اللہ کے رسول نے مؤلفۃ القلوب کے سلسلے میں عطا فرمایا تھا۔ اور جو انصار تھے، انصار کو جو ہے وہ اس جنگ کے مال غنیمت میں سے حصہ نہیں ملا تھا، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ دیگر لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے زیادہ عطا فرمایا تھا، اور یہ بھی اللہ کے رسول کی ایک حکمت اور ایک ایسی چال تھی جس کی وجہ سے جو ہے وہ اسلام کو بعد میں بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا۔ تو جب انصار کو مال غنیمت میں حصہ نہیں ملا تو انصار کی طرف سے بعض باتیں ہونا شروع ہو گئیں، کیونکہ انصار ہی وہ لوگ تھے جنہوں نے حنین کے موقع پہ ایک جب سارے مسلمان آگے پیچھے ہو گئے تھے، اکثر مجاہدین جو ہے وہ ان میں بھگدڑ مچ گئی تھی، تو سب سے پہلے واپس لوٹ کے آنے والے انصار ہی تھے، اور انہوں نے اللہ کے رسول کا ایک بھرپور ساتھ دیا تھا، اور انہی کی بہادری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ فتح نصیب فرمائی تھی۔ تو انصار نے جو ہے وہ اس بات کو ذرا محسوس کیا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں جو ہے وہ جو مال غنیمت ہے اس میں سے محروم کر دیا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے کان میں ان کی طرف سے بعض باتیں بھی پہنچنا شروع ہو گئیں، جن میں سے ایک بات یہ تھی کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ اپنی قوم کی طرف واپس جانا چاہتے ہیں، واپس لوٹنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے جب یہ بات سنی تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے انصاریوں کو جمع کرنے کا حکم دیا۔ سارے انصار آ گئے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اللہ کے رسول نے حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد کہا، انصار کے لوگوں، تمہاری یہ کیا چیمگوئی ہے جو میرے علم میں آئی ہے، اور یہ کیا ناراضگی ہے جو جی میں تم نے مجھ پر محسوس کی ہے؟ کیا ایسا نہیں کہ میں تمہارے پاس اس حالت میں آیا کہ تم گمراہ تھے، اللہ نے تمہیں ہدایت دی، اور محتاج تھے، اللہ نے غنی بنا دیا، اور باہم دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دل جوڑ دیے؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں؟
اللہ اور اس کے رسول کا بڑا فضل و کرم ہے۔ اے انصار کے لوگو، تم اپنے جی میں دنیا کی ایک حقیر سی گھاس کے لیے ناراض ہو گئے، جس کے ذریعے سے میں نے لوگوں کا دل جوڑا تھا تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں، اور تم کو تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا تھا۔ اے انصار، کیا تم اس سے راضی نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے کر جائیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے ڈیروں میں پلٹو؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار ہی کا ایک فرد ہوتا۔ اگر سارے لوگ ایک راہ چلیں اور انصار دوسری راہ چلیں تو میں بھی انصار ہی کی راہ چلوں گا۔ اے اللہ، انصار پر رحم فرما، اور انصار کے بیٹوں اور انصار کے بیٹوں کے بیٹوں یعنی پوتوں پر بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطاب سن کر لوگ اس قدر روئے کہ داڑیاں تر ہو گئیں، اور کہنے لگے ہم راضی ہیں کہ ہمارے حصے اور نصیب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو گئے اور لوگ بھی بکھر گئے۔ غنیمت تقسیم ہو جانے کے بعد حوازن کا وفد مسلمان ہو کر آ گیا۔ یہ کل 14 آدمی تھے۔ وفد نے سوال کیا کہ آپ مہربانی کر کے قیدی اور مال واپس کر دیں، اور اس انداز کی بات کی کہ دل پسیج جائے۔ جواباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں تک اس حصے کا تعلق ہے جو میرا ہے اور بنی عبد المطلب کا ہے تو وہ تمہارے لیے ہے، اور میں ابھی لوگوں سے پوچھ لیتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا، دیکھو یہ لوگ مسلمان ہو کر آئے ہیں، اور اسی غرض سے میں نے ان کے قیدیوں کی تقسیم میں تاخیر کی تھی، اور اب میں نے انہیں اختیار دیا تو انہوں نے بال بچوں کے برابر کسی چیز کو نہیں سمجھا۔ لہٰذا جس کسی کے پاس کوئی قیدی ہو اور وہ بخوشی واپس کر دے تو یہ بہت اچھی راہ ہے، اور جو کوئی اپنے حق کو روکنا ہی چاہتا ہو تو وہ بھی ان کے قیدی تو انہیں واپس ہی کر دے۔ البتہ آئندہ جو سب سے پہلا مال فے حاصل ہوگا اس سے ہم اس شخص کو ایک کے بدلے 6 دیں گے۔ اس کے بعد سارے لوگوں نے ان کے بال بچے واپس کر دیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قیدیوں کو ایک ایک قیمتی چادر عطا فرما کر واپس کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کی تقسیم سے فارغ ہو کر جیرانہ ہی سے عمرے کا احرام باندھا اور عمرہ ادا کیا۔ اس کے بعد عتاب بن اسید کو مکہ کا والی بنا کر مدینہ روانہ ہو گئے۔ مدینہ واپسی 24 ذوالقعدہ 8 ہجری کو ہوئی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں اس حالت میں آئے تھے کہ آپ امان کے طالب تھے، اجنبی اور وحشت زدہ تھے، اور آپ کو انس و الفت کی تلاش تھی۔ وہاں کے باشندوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوب قدر و منزلت کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جگہ دی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کی، اور جو نور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نازل کیا گیا تھا اس کی پیروی کی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر ساری دنیا کی عداوت ہیٹ سمجھی۔ اب وہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کہ جس شہر نے ایک خوف زدہ مہاجر کی حیثیت سے آپ کا استقبال کیا تھا، آج 8 سال بعد وہی شہر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس حیثیت سے استقبال کر رہا ہے کہ مکہ آپ کے زیر نگیں ہے، اور اس نے اپنی کبریائی اور جاہلیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں تلے ڈال دیا ہے، اور آپ اس کی پچھلی خطا معاف کر کے اسے اسلام کے ذریعے سرفرازی بخش رہے ہیں۔ یقیناً جو شخص راست بازی اور صبر اختیار کرے تو بلا شبہ اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔